السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اکبر گھر سے نکل کر پاؤں کا انگوٹھا گیلی زمین میں کھبو کھبو کر سنبھلتے ہوئے ریلوے لائن پر آیا اور پھر بآسانی اپنے کھیت پہنچا۔ ہر سو لہراتی بالیاں اپنی سوندھی خوشبو مہک سے سرشار تھیں، جھوم جھوم کر عجیب سا سما باندھے تھیں۔ گندم کی ات پکی فصل خوشیوں اور بے کرا مسرتوں کی دلیل تھی۔ مکئی اور کئی ایک دوسری فصلیں بھی جھوم جھوم کر بہار کا سواگت کر رہی تھیں۔ وہ ایک پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا کھیتوں کے بیچوں بیچ ڈیرے پر پہنچا، جہاں بوڑھے برگد کے نیچے بیلنا لگا ہوا تھا، جس سے گنے کا رس نکال کر گڑ بنایا جاتا تھا۔ مگر آج وہاں بھی بارش کی وجہ سے ویرانی کا سما تھا۔ سبھی کام کرنے والے بارش کو دیکھتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ وہ چند لمحے وہاں رکا اور کسی تھامے گندم کی طرف بڑھ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ گندم کی فصل میں ذرا بھی پانی نہیں، اور دوسری اس نے حیرانگی سے اپنے لبوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ پانی نشیبی فصلوں کو کیسے اور کس نے چھوڑا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے عقب سے نشیلی سی خوشبو کا جھونکا آیا اور اس کی نس نس میں سمانے لگا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک نشیلی آنکھوں والی خوبرو دوشیزہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ ہاں، میں محبوبہ۔ وہ ہنسی تو جیسے کلیاں سی کھل اٹھیں، ہر سو خوشبوئیں بکھر گئیں۔ میں عرصے سے آپ کی متلاشی ہوں۔ میرا نام محبوبہ ہے اور میں اس برگد کے پاس رہتی ہوں۔ حاجی صاحب سے بھی میری گہری دوستی ہے، مگر میں تو کسی محبوبہ کو ہرگز نہیں جانتا۔ اکبر نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا اور وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اکبر، میں کب سے تمہاری یاد میں جل رہی ہوں، مگر کبھی اظہار نہ کر سکی۔ آج ملے ہو تو پہلے تم یہ بتاؤ کہ کب سے یہاں ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ بہت ہی لمبے عرصے سے میرا یہاں بسیرا ہے، وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ مجھے پتا تھا حاجی صاحب آج نہیں آ پائیں گے اور گندم کی فصل کھڑے پانی سے خراب ہوگی، تبھی میں نے تمام فصلوں سے پانی نشیبی فصلوں کو چھوڑ دیا۔ اچھا؟ اکبر کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ تم حاجی صاحب کو کب سے جانتی ہو اور انہیں کبھی اپنے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، مگر وہ اپنی زبان سے کئی بار اقرار کر چکے ہیں کہ آج کام دگنا ہوا ہے، جیسے کئی آدمیوں نے کام مل کر کیا ہو۔ اچھا، تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کسی کو زمین پر رکھے دستہ اوپر کرتے ہوئے اس کی پلیٹ پر ایسے بیٹھ گیا کہ اس کی کمر دستے کے ساتھ لگی تھی اور پاؤں زمین پر، مگر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ لوہے پر نہیں بلکہ کسی نرم فوم کے گدے پر براجمان ہو۔ دوستی اور محبت چاہتی ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی تمہارے بنا گزارنا مشکل ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ دیکھو جی، محبت کرنا اس قدر آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا، اور نبھانا اس قدر دشوار ہے جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ نہیں نہیں، میں ہر مشکل کو آسانی میں بدل سکتی ہوں، محبوبہ نے اکبر کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو ہوا سے ہوا میں ہوا لکھ کر دکھاؤں گی۔ اوہ، تم تو بہت گہری باتیں کرنے لگیں۔ خیر، مجھے تو کھیت دیکھنا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، پانی کسی فصل کو نقصان نہیں دے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اکبر خاموشی سے اٹھ کر واپس جانے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ کھیتوں کی پگ ڈنڈیوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آئے تو اکبر نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ نہیں، تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ اب اس وقت میرے ساتھ تمہیں کوئی دیکھے گا تو خواہ باتیں ہوں گی، اور بستی کے لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اکبر نے اسے گویا سمجھانا چاہا۔ میں کسی کو نظر آؤں گی تو باتیں بنیں گی نا، وہ معنی خیز انداز میں بولی تھی۔ ابھی وہ باتیں کرتے ہوئے درگاہ کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کے سامنے یکدم ہی آگ کا بگولا سا ابھرا اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اکبر نے حواس باختہ ہو کر پیچھے دیکھا تو محبوبہ غائب تھی۔ وہ ایک دم ہی گھبرا سا گیا، سانسیں تیز ہو گئیں۔
وہ بوجھل وجود اور تھکے قدموں سے بامشکل گھر پہنچا اور جاتے ہی پلنگ پر گر سا گیا۔ اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور لب خاموش تھے۔ اس پر غنودگی سی چھا گئی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد اکبر کے حواس ذرا بحال ہوئے تھے۔ طبیعت سنبھلی تو محبوبہ کی باتیں اس کے کانوں میں باز گشت کرتی محسوس ہوئیں۔ آگ کا الاؤ اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ اسے اب بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کے BA کے پیپر تھے، تبھی سبھی کلاس فیلوز ہاسٹل کے کمرے میں شب گئے تیاری میں مگن تھے۔ تبھی اچانک اکبر کے کمرے میں جگنو سے چمکتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ خوشبو کے خوشگوار احساس پر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غنودگی سی چھانے لگی ہے اور کوئی اس کی آنکھوں کو بند کر رہا ہو۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلنا چاہیں تو کسی کے نرم و نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے۔ تم کون ہو؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ میں آپ کی دوست محبوبہ ہوں۔ نرم و ملائم اور شیریں آواز کا ترنم سا بکھرا۔ تو تم میرے پیچھے یہاں بھی؟ اس نے جھپاک سی اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اکبر، یہ تو لاہور ہے۔ آپ 7 سمندر پار بھی چلے جائیں تو میں پل بھر میں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا وجود انسانوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ اکبر کے اس سوال پر کمرے میں چند لمحے گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں چلا آیا۔ ہاں تو محترمہ، اب تم اپنے بارے میں وضاحت سے بتاؤ۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اکبر، میں پریزاد ہوں، پرستان سے یہاں آنا ہوا۔ تمہارے گاؤں میں شام ہو گئی۔ مسافر کا روپ دھار کر ایک دروازے پر دستک دی۔ خوش قسمتی سے دروازہ حاجی صاحب ہی نے کھولا تھا۔ حکم کرو بیٹی، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے بے کرا پیار اور نرمی سے پوچھا تھا۔ بابا جی، مسافر ہوں، شام گہری ہو رہی ہے اور اب بھوک بھی لگی ہوگی تمہیں۔ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے قبل ہی کہہ دیا اور میری خاموشی اور نیچے نگاہوں کو بھانپتے ہوئے بولے، اندر آ جاؤ بیٹی۔ پھر میں ان کے عقب میں چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے اشارہ کیا اور خود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک کپڑے سے ڈھکا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ لو بیٹی، پڑھو بسم اللہ۔ میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کھانے کے برتن سے کپڑا اٹھانا چاہا۔ نہ بیٹی نہ، کھانا ڈھکا رہے تو برکت برقرار رہتی ہے۔ اور میرا ہاتھ جو کا تو رک کر صرف ایک روٹی اٹھا سکا، مگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ نہ تو کھانا ختم ہوا اور نہ ہی میرا جی اور کھانے کو چاہا۔ حالانکہ ہم کھانے پر آئیں تو منوں کے حساب سے کھا جایا کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کا اخلاق اور کردار دیکھ کر میں نے کچھ عرصہ انسانوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کے قبرستان میں میری جیسی بہت سی مخلوق پہلے ہی آباد تھیں۔ تبھی نظر دوڑاتے ہوئے میں نے اپنے قیام کے لیے بوڑھے برگد کا انتخاب کیا۔ خوش قسمتی سے یہ جگہ بھی حاجی صاحب کی ظاہر ہوئی۔ بچے چھوٹے ہونے پر میرے دل میں حاجی صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے رات دن کا کام رات کے اندھیرے میں صبح کے اجالے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی مکمل کروا دیا۔ بس اسی وقت سے میرا اور تمہارے گھر کا ساتھ ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر انسانوں اور پریوں کا کیا تعلق؟ اکبر نے بغور اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بولی، اکبر، محبت ایک لافانی جذبہ ہے جو اونچ نیچ، انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ خونی درندوں کو بھی نہیں دیکھا کرتی۔ میرا پیار تم ہو، میری وفا تم سے ہے، میرا سکون تم ہو، میری سوچ کا محور، میرے تصورات کا حاصل اور خوابوں کا مسکن تم ہی ہو۔ مگر زندگانی کے اس سفر میں ساتھ چلتے ہوئے کسی بھی لمحہ تم اڑ کر پانیوں کے اس پار جا کھڑی ہوگی تو میں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں پار اتری تو پانی پر چلنے کو تمہارے لیے راستہ دوں گی۔ میں تمہارے حصے کی سبھی سختیاں اپنے وجود پر سہہ لوں گی۔
مگر تمہیں سرد گرم ہوا سے ضرور محفوظ رکھوں گی، مگر آتشی اور خاکی مخلوق کی سنگت ناممکن ہے۔ میرے سامنے صحرا کا سفر ہے اور تمہارے لیے لمحوں کا۔ دل ذرا بھی مان نہیں رہا اس رشتے کو، تمہاری ہاں سے فاصلہ بھی تمہارے لیے پل بھر کا بنا دوں گی۔ مجھ میں اتنی قوت ہے، اب آج ہی کی رات مشاہدہ کر لینا، تمہارا پیپر تمہارے سامنے آئے گا، صبح دیکھ لینا، وہی سوالات ہوں گے، مگر تمہیں جوابات لکھنے کی ذرا فکر نہ ہوگی، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ ہائے، اگر ایسا ہوا تو پھر میں تمہاری محبت ضرور قبول کروں گا، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ محبوبہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اکبر نے خاموشی سے تھام لیا۔ دونوں طرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ادھر کلاس فیلوز اکبر کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تو وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے اکبر کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہوئی چلی گئی تھی۔ شب کے پچھلے پہر اونگ آنے پر پیپرز اکبر کے سامنے تھا۔ اس نے سبھی سوالات ذہن نشین کر لیے اور صبح اسی پرچے کا عکس جو کا تو اکبر کے سامنے تھا، جسے لکھنے میں اسے ذرا پریشانی یا گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی۔ یوں سبھی پیپرز میں عمدہ نمبروں سے کامیابی کے بعد اسے محبوبہ کی محبت کا برملا اعتراف کرنا پڑا۔ بی اے کے بعد اکبر گاؤں چلا آیا اور پھر اس نے بوڑھے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ادھر محبوبہ سے دوستی اور محبت ہوئی تو روزانہ ملاقاتوں نے جنم لیا۔ وہ اکبر کے سبھی کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگی۔ اب کام اکبر کے ذہن میں ہوتا، ادھر اس پر عمل ہونے لگتا۔ دونوں کے دن عید اور راتیں شب برات کی مانند گزرنے لگیں اور ہر سو جیسے مسرتیں رقصاں ہو گئیں اور فصلیں بھی لہراتی ہوئی دگنا ہونے لگیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ پریزاد محبوبہ مکمل طور پر اکبر کے وجود اور دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے اپنی مرضی اور اشارے پر چلا رہی تھی۔ اس کی مرضی ہوتی تو وہ اسے لوگوں سے ملنے اور اچھا بولنے دیتی، اگر محبوبہ کی مرضی یا رضامندی نہ ہوتی تو اکبر لوگوں کو اپنی لال سرخ آنکھوں سے اس قدر گھورتا کہ انہیں دوبارہ اکبر کی طرف دیکھنے کی اور بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے حاجی صاحب اور برادری کے چند معززین نے اکبر کی شادی کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے کسی پیر فقیر کے پاس تعویذ گنڈی کی تجویز دی، مگر اکبر مکمل طور پر محبوبہ کے حصار میں تھا۔ وہ اپنی مرضی اور رضامندی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت ذرا نارمل دیکھ کر باپ نے اسے اپنی شادی والے فیصلے سے آگاہ کیا، جسے سن کر پہلے وہ تھوڑا سا شرمایا اور پھر مسکرا کر بولا، بابا جی جیسے آپ کی مرضی۔ ایک روز اکبر اپنے کھیت کے منڈے پر اپنے ہی خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ سامنے بیری کے نرم و نازک شاخوں پر کچھ بچے اٹکھیلیاں کرتے نظر آئے۔ اوئے گر جاؤ گے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگلے ہی لمحے خالی شاخیں ہوا کی دوش پر لہرانے لگیں، بچے غائب تھے۔ یہ معطر دیکھ کر اس کے اعصاں خطا ہو گئے، وجود لرزنے لگا اور پاؤں بوجھل سے ہو کر لڑکھڑانے لگے۔ وہ منڈیر سے پھسل کر گرنے ہی والا تھا کہ عقب میں سے کسی نے اسے تھام لیا۔ اوہ تم ڈر گئے، محبوبہ اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے حصار میں جکڑے بری طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اکبر کی سانسوں کا تلاطم ڈگمگانے لگا۔ اس نے اپنے پورے زور اور غصے سے اپنا آپ چھڑانا چاہا، مگر دونوں ہی گندم کے کھیت میں بری طرح جا گرے۔ اکبر نے جلدی سے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل ایک دم ہی مٹھی میں آ گیا ہو۔ محبوبہ نے مسکراتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ وہ 2 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ محبوبہ ہنستی ہوئی اس کے قریب ہوئی اور اکبر کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دینے لگی۔ تم تو بس ایسے ہی ڈر گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے تم سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ عجیب انداز ہے تمہاری محبت کا، ایک طرف بچے بن کر مجھے ڈرا رہی ہو تو دوسری طرف محبت جتا رہی ہو۔ اکبر نے روٹھنے کے سے انداز میں اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ محبوبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تو ایک ذرا سا مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ۔
نہیں نہیں، میں ایسی محبت پر قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ اکبر ناراض ہو کر چلنے لگا تو وہ پھر سے اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گے؟ وہ بے قرار چاہتی نگاہوں سے سمائے اکبر کو یوں تکنے لگی جیسے پیاسا ساحل پر آ کر پانی کی طرف دیکھتا ہے۔ اکبر نے اسے فوراً ہی معاف کر دیا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ برگد کے نیچے چلے آئے تھے جہاں سبھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ سبھی کچھ جوں کا توں تھا۔ بیلنے سے گنے کا رس اور گڑ بنایا جا رہا تھا۔ ایک طرف گڑ سے دیسی چینی تیار ہو رہی تھی، مگر اکبر کا دل و دماغ تو کسی اور ہی وجہ سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ آج اس نے محبوبہ کی خوشبو کو قدرے قریب سے محسوس کیا تھا، جیسے وہ اس کے پورے وجود میں مکمل سما چکی ہو۔ اسی شب پچھلے پہر جیسے ہی محبوبہ اس کے سامنے وارد ہوئی، اس نے اپنی برادری اور بزرگوں کی خواہش یعنی اپنی شادی کی بات کہہ دی۔ یہ بات سن کر محبوبہ کا چہرہ ایک دم ہی ماند پڑتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کے غم چھا گئے، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اکبر، مگر کیا؟ وہ حیران سا ہو کر اس کی صورت تکنے لگا۔ شادی ضرور کرو، مگر شادی کی رات کو میں تمہاری بیوی کے وجود میں جلوہ گر ہوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں سبھی ناممکنات کو ممکن بنا سکتی ہوں۔ وجود تمہاری بیوی کا ہی ہوگا، مگر اکبر نے کچھ بولنا چاہا، مگر محبوبہ نے بات کاٹی تھی۔ ہاں، وہی تمہاری بیوی ہوگی جس سے تمہارا نکاح ہوگا، میں تو بس پھر اکبر بوکھلا سا گیا تھا۔ اکبر، میں تم سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، مگر ہمارا پیار و محبت اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تمہارے دل میں اور کوئی خیال، کوئی تصور نہیں ابھرے گا۔ جیسے ہی تمہارے دل میں باپ کی شفقت نے سرا باندھا اور تمہارے دل میں بچے کی خواہش مچلی، پھر ہماری راہیں جدا ہوں گی، اور پھر یہی خواہش، امید اور حسرت تمہارے یا میرے بکھرنے اور خوار ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دور کھڑے کیکر کے اس پیڑ کو تکنے لگی تھی جس پر شاخیں تھیں اور نہ پتے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ذہن اور دل و دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جنہیں عیاں نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ایسی ایک دنیا بھی آباد ہے جو کبھی کبھی بندے کے لیے کڑا امتحان بن جاتی ہے، مگر اسے اپنے لیے کسی راستے کا انتخاب کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ اکبر کی شادی کی سبھی رسومات دھوم دھام سے سر انجام پائیں۔ سبھی چہرے سے شادمان دکھائی دے رہے تھے اور کوئی بھی انہونی نہیں ہو پائی تھی۔ نگہت، اکبر کے دور پار کے چچا کی بیٹی، اس کے عقد میں آئی تھی۔ تبھی پوری برادری خوشیوں سے شادمان تھی۔ اکبر بھی سبھی رسومات میں خوش دلی سے شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے ایک انجانا سا خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے بجھا بجھا سا تھا۔ شب گئے سبھی مہمان سونے کے لیے اپنی اپنی خواب گاہوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ دلہن کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے کو بہت اچھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دلہن حجرہ عروسی میں مہوت انتظار تھی۔ جیسے ہی اس نے دلہن کا نقاب پلٹا، دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ محبوبہ نے اس کا سواگت کیا۔ وہ لمحہ بھر کو بھونچکا رہ گیا اور بیڈ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، مگر دلہن نے اس کا بازو تھام لیا۔ سرتاج، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آپ میرا چہرہ دیکھتے ہی واپس جا رہے ہیں؟ آواز نئی نویلی بیوی نگہت ہی کی تھی، لیکن چہرہ محبوبہ کا تھا۔ وہ تو حیران پریشان موجودہ صورتحال جاننے کی کوشش میں خاموش تھا۔ ایسی صورت میں بھلا اسے کیا جواب دیتا؟ بس چپکے سے اسی بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر تو نگہت سے باتیں کرتا رہا، پھر اس پر ایک سحر سا طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس نے نگہت سے کیا کہا اور شب کیسے گزاری۔ صبح مؤذن کی اذان سنائی دی تو جیسے وہ اپنے ہوش میں آیا تھا۔ اسی دوران کمرے کا روشن دان چھناکے سے ٹوٹ کر باہر گلی میں جا گرا۔ اس وقت اسے شب بھر کی پوری حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ سوچوں کی عمیق گہرائیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔
رات نگہت کے جسم پر محبوبہ کے چہرے کا خیال اس کے دل و دماغ کو منتشر کرتا چلا گیا۔ وہ سوچ کر رہ گیا کہ آتشی اور خاکی مخلوق کا بھلا کیا جوڑ۔ محبوبہ ہواؤں میں کلا بازیاں لگا کر میلوں کا سفر پل بھر میں طے کرنے والی مخلوق، اور انسان زمین پر ریگنے والے کیڑوں کی مثال۔ ان کی آسمان کی بلندیوں تک چند لمحوں میں رسائی، اور ہمارے دنوں کے فاصلے، ان کی رفتار ہماری نگاہوں سے بھی تیز اور انوکھی، اور ہمارا برسوں کا فاصلہ۔ پھر بھلا یہ سنگم، یہ ملن اور ساتھ کب تک اور کیسے برقرار رہے گا؟ سرتاج، اب تو آپ بھی اٹھ جائیں، زیادہ تر مہمان جاگ چکے ہیں۔ بیوی کی آواز سن کر اکبر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اور وہ اٹھ کر شاور کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بابا گھمن شاہ علاقے بھر کے معروف اور عظیم ہستی اور بزرگ تھے۔ ان کا فیض و برکات دور دور تک مشہور تھا۔ ان کا نام تو بابا دولت شاہ تھا۔ ان کی بیشتر کرامات میں یہ بھی مشہور تھی کہ ان کے مرید علی شیر کی رات کے اندھیرے میں چوروں نے بھینس چرا لی۔ اس وقت وہ حاضری کے لیے درگاہ پر تھا۔ اسے اس کی اطلاع دی گئی۔ اس نے خود ہی چوروں کے پیچھے جانے اور کھوج نکالنے کی بجائے درگاہ پر ہی بابا سے فریاد کی، بابا جی، میری بھینس واپس کرا دو، میرے بچے دودھ کے لیے ترس جائیں گے۔ اگر میری بھینس نہ ملی تو آئندہ میں درگاہ کی صفائی اور آپ کی حاضری ہرگز نہیں دوں گا۔ اسے اسی کیفیت میں کتنی دیر گزر گئی۔ اونگ آنے پر اسے آواز سنائی دی، جاؤ شیر، تمہاری بھینس مل جائے گی۔ اگر نہ ملی تو چور اسی کھیت کی منڈیروں پر گھومتے رہیں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ دوسرے روز تینوں چور بستی سے ذرا دور اچھے گجر کے کھیت میں گھومتے ہوئے ملے، اور بھینس کھیت میں چارہ کھاتی پائی گئیں۔ بس تب سے اس بزرگ کا نام گھمن شاہ مشہور ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق قبرستان میں آتشی مخلوق کا بسیرا تھا۔ ہفتے کے آخر پر جمعرات کی شام قبرستان میں آگ کا الاؤ سا روشن ہوتا، اور پھر بڑھتا ہوا آسمان کی وسعتوں تک دکھائی دیتا۔ بستی کے چند بزرگ ہاتھ باندھے درگاہ پر حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جی، اس آگ سے پورے گاؤں کے بچے ڈرنے لگے ہیں اور بیشتر بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ مہربانی فرما کر اس آگ کو ختم کروا دو۔ آپ سبھی مل جل کر گاؤں کی مسجد اپنی نمازوں سے آباد کریں، خداوند کریم بہتر کرے گا۔ نخیف سی آواز میں فرمان ہوا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی آگ کا الاؤ نہ دیکھا گیا، اور نہ ہی گاؤں پر کسی قسم کی سختی وارد ہوئی۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال یکم جون کو منایا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں زائرین عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ محفل سماع، تلاوت، نعتیں ہوتی ہیں۔ اس دن اکبر بے حد خوش تھا جب شادی کے چند ہی ماہ بعد اسے قریبی شہر میں لیکچرار شپ مل گئی۔ وہ خاندان بھر میں خوشی مناتے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ایک برقع پوش خاتون بھی لوگوں کے ساتھ موجود مٹھائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھیں۔ اکبر اس نرم و نازک ہتھیلی پر مٹھائی رکھتے ہوئے بولا، دعا کریں خدا مجھے چاند سا بیٹا عطا فرمائے۔ برقع میں موجود محبوبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر گراں بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ اس پر زمانے بھر کا غم اور غصہ چھا گیا۔ اس نے طیش میں آ کر مٹھائی ہوا میں یوں اچھالی کہ بارش کی صورت ذرہ ذرہ ہو کر گھر کے پورے آنگن میں بکھر گئی، پھر غضبناک چیخ مار کر بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ اکبر دل تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ کس قدر کٹھن تھے وہ لمحے۔ اکبر اسی سے اسی کی پابندی میں کہی بات اور چیز مانگ رہا تھا جو اسے قطعی گوارا نہ تھا۔ کبھی کبھی بندہ اس سے اس چیز کی فرمائش کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ خود اسے منع کرتا ہے، اور اسے قطعی منظور نہیں ہوا کرتا، مگر یہ فطرتی عمل ہے۔ انسان کے من میں چھپی حسرتیں خواہش بن کر لبوں سے خود بخود پھسل جایا کرتی ہیں، جس سے اسے خود بھی ملال سا ہونے لگتا ہے، مگر بات تیر اور پانی گزر جائے تو پھر کبھی واپس نہیں پلٹا کرتے۔ وقت ذرا اور آگے بڑھا اور اپنے ساتھ ماہ وصال لے کر گزر گیا۔ حاجی علی احمد اس فانی دنیا سے رحلت فرما کر ملک عدم سدھار گئے۔ اکبر اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا۔ کھیت کھلیان یوں ہی آباد تھے، فصلوں کی روانی برقرار تھی، اور سبھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔
اکبر کا گھر بے قرار خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ نکہت سگھڑ اور ملنسار بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے گھر کو چار چاند لگا دیے، ہر چیز کو سلیقے سے سجاتی اور کھانا منفرد انداز میں پکاتی، مگر محبوبہ اس کے سنگ سنگ ہی رہی تھی۔ وہ جب بھی نکہت کے پاس جاتا، نکہت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی، مگر پچھلی رات اس کے پہلو میں محبوبہ ہوتی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ اکبر کالج کے کلاس روم میں لیکچر دیتے ہوئے جانے کن خیالوں کے سحر میں پہنچ جاتا، اور پھر باتوں کا موضوع ہی بدل جاتا، جس سے اس کی ساکھ ہی متاثر ہونے لگی، اور بدنامی کے ڈر سے اس نے ملازمت چھوڑ دی اور اپنی فصلوں کی نگہداشت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اکبر بیوی اور محبوبہ کی دوہری زندگی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ اسے نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو آرام۔ ہر وقت عجیب و غریب سوچیں اور وسوسوں اس کے دل و دماغ پر مسلط رہتے۔ اب اس کے دل میں باپ بننے کی خواہش شدت سے سر اٹھانے لگی تھی، اور اس نے بابا گھمن شاہ کے دربار جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس روز وہ کھیتوں سے واپس لوٹ رہا تھا کہ سوندھی اور خوشگوار خوشبو سے محبوبہ کی آمد کا احساس ہوا۔ آج اس کی صورت اجڑی اجڑی اور غصے سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور گویا ہوئی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، جس روز تمہارے دل میں اولاد کی خواہش جنم لے گی، وہ میری یا پھر تمہاری زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم آتشی مخلوق اپنے درمیان تیسرے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اور تمہارے دل میں باپ کی شفقت غالب آ رہی ہے، اور اس کے لیے تم گھمن شاہ کے دربار بھی گئے تھے، جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی، یا پھر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ محبوبہ کی شکل اور صورت غضبناک ہو رہی تھی، پورا وجود غصے سے سرخ ہوتے ہوئے لرز رہا تھا۔ محبوبہ، تم بھول رہی ہو شاید کہ تم سے زیادہ ایک اور بھی بڑی اعلیٰ اور عظیم طاقت ہے، جس کی حکومت، حاکمیت مشرق سے مغرب تک قائم اور سدا رہنے کے لیے برقرار ہے۔ اس کے قبضۂ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے۔ وہ بڑا عظیم اور غفور الرحیم ہے۔ تکبر، غرور اور خدائی کا دعویٰ تو فرعون، نمرود اور شداد جیسے کافروں نے بھی کیا تھا، مگر وہ سبھی نیست و نابود ہوئے، اور خداوند کریم نے اپنی حاکمیت برقرار رکھتے ہوئے زمانے کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اور اب تم بھی گھمنڈ، غرور اور اپنی طاقت کو آزما لو۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے قبضۂ قدرت اور اختیار میں سبھی کچھ ہے۔ محبوبہ کی آنکھیں سرخ انگارہ سی ہو گئیں، اس پر زمانے بھر کی فرعونیت چھا گئی۔ اچھا، تو تم میرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے تکبرانہ انداز سے کہا، اور اپنے منہ کو فصلوں کی طرف کرتے ہوئے پھونک ماری، جس سے ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اکبر پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھے اور نگاہ آسمان پر مرکوز ہو گئیں۔ پھر اس کے لب خود ہی خود پھڑپھڑانے لگے۔ اے میرے مولا، میرے پروردگار، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر تجھ پر یقین، اعتماد اور پکا بھروسہ ہے۔ اس زمین پر جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آج اگر تو نے میری مدد نہ کی تو کفر غالب ہوگا، ظلم بڑھتا رہے گا، دندناتا پھرے گا۔ اس کی پلکوں سے آنسو نکل کے پانی کی طرح بہنے لگے تھے۔ پھر آن واحد میں آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس سے محبوبہ کی لگائی آگ فوراً ہی بجھ گئی۔ اس کا رنگ سیاہ کوئلوں کے مانند ہونے لگا۔ غرور، تکبر زائل ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اکبر نے بھاگ کر سلگتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور خدا کا نام لے کر اس کی طرف اچھال دی۔ محبوبہ کے وجود سے ٹکراتے ہی آگ لگ گئی، اور پھر جلد ہی آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار سا ہو گیا۔ پھر وہ لڑکھڑا کر گر پڑی، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا، جس پر بہت سارے کوے اور چیلیں اڑنے لگیں۔ اکبر دعا ہی کی صورت زمین پر سجدہ ریز ہوتا چلا گیا، اور پھر اسے اپنی کچھ خبر نہ رہی۔ اوسان بحال ہوئے تو وہ درگاہ کے ولی بابا گھمن شاہ کے قدموں میں تھا۔
وہ زور زور سے گڑ گڑانے لگا، جانے کون کون سی دعائیں اس کے لبوں سے ادا ہوتی رہیں۔ کئی سمے یوں ہی گزر گئے اور پھر دھیمی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جاؤ بیٹا، خدا نے تمہاری سن لی، محبوبہ کا انجام تمہارے سامنے ہوا، اور اب تمہیں ڈرنے کی ذرا فکر نہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ڈر یا خوف محسوس ہو تو میرا نام یاد کرتے ہوئے مجھے آواز دینا، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور دھیرے دھیرے گھر کی راہ لی، جہاں نکھت اس کی منتظر تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس روز اکبر نے نکھت اور اس کی بے پناہ محبت کو پہلی بار اس قدر چاہت اور اپنائیت سے محسوس کیا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، اکبر کے 3 بچے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ خوش کن زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زمینیں آباد ہیں۔ وہ روزانہ نگرانی پر قرآن مجید کا ورد اور تلاوت کرتے ہوئے چکر لگاتا ہے۔ محبوبہ کا ہیولہ کبھی کبھار اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے، مگر نادم، پریشان اور مایوس سا۔ اس کی نگاہیں جھکی جھکی اور شرمندہ سی ہوتی ہیں، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ یہ سچ ہے کہ غیر مرئی مخلوق اور انسانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، مگر محبت دیر پا ہرگز نہیں ہوا کرتی، کیونکہ آتشی اور خاکی کا جوڑ متضاد ہے۔ آتشی مخلوق میں کبھی کبھار غرور، گھمنڈ اور بغاوت آ ہی جاتی ہے، جس کا نشانہ وہ اسی خاکی ہی کو بناتے ہیں۔ انسان کبھی بھول کر بھی غیر مرئی مخلوق کی محبت نہ اپنائے، کیونکہ ان کی وفائیں بہت بڑا صحرا ہوا کرتی ہیں، جس میں انسان عمر بھر بھی سفر کرتا رہے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان بکھر جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا۔